موسیٰ علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا اور پانی کو پھٹتے دیکھا، اور اللہ کی قدرت ان کے ساتھ ساتھ ہے، پار ہو گئے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، سمندر، دریا کو چھوڑ دو، سمندر کو چھوڑ دو، یہ سارے ڈوبیں۔ وہ پار ہو گئے، فرعون اپنے سارے لشکر سمیت اندر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملایا، سب ختم ہو گئے۔ یہ سارے معجزے ان کے سامنے ہیں۔ تھوڑی دور گزرے ہیں، گئے ہیں تو آگے کچھ لوگ پتھر کی پوجا کر رہے تھے، یعکفون علی اصنام لہم، پتھر تھے، ان کی پوجا ہو رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کا خدا ہے ایسے ہمیں بھی خدا لے کر دے۔ یہ ان کی ذہنی بستی کی انتہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اور ہل کے رہ گئی ساری انسانیت، اور صحابہ بے سدھ، کوئی بے ہوش، کسی پر گریے کی کیفیت، کوئی دم بخود، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنونی کیفیت، تلوار نکال لی، شور مچایا، جو کہے گا اللہ کے نبی مر گئے میں قتل کر دوں، وہ نہیں مرے، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے، اور وہ ابھی آ کر ساری دنیا کے کفر کا خاتمہ کریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور سیدھے اپنے گھر گئے حضرت عائشہ کے، آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ماتھے پہ کو چوما، آپ کے گرم آنسو گرے، کا وا خلیلا وا صفیہ وا نبیہ، ہائے میرا نبی، میرا یار، میرا جگر آج مجھ سے دور ہو گئے۔ پھر چادر سے ڈھکا اور مسجد میں آئے اور ممبر پر آئے اور عمر سے فرمایا بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا۔ تو ابو بکر نے پہلا خطبہ دیا، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ اے لوگو، جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو وہ سن لو، آج وہ اٹھا لیے گئے، آج وہ مر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ سن لیں کہ اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں ایسے پتھر کا خدا لے کر دو، اور یہاں نبی دنیا سے چلا گیا ہے اور ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ باقی ہے، ہم اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہی کی بندگی کرنے والے تھے، ہم بھی اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں، اور اللہ زندہ ہے اور موت سے پاک ہے۔ موازنہ کرو۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ مروا دیا تو نے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فکر نہیں ہوا، ہارون علیہ السلام کا فکر نہیں ہوا، اپنا فکر پڑ گیا، ارے مروا دیا۔ انا، ایک لفظ انا اللام، پھر جملہ اسمیہ انا لمدرکون، ارے موسیٰ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے تو کہیں نہ کہیں ضرور ہمیں مروائے گا، آج مروا دیا نا، اب آگے سمندر، پیچھے فرعون، کدھر جائیں؟ گلے شکوے واویلے، اور نبیوں کا فکر چھوڑ دیا جنہوں نے ان پر جان کھپا دی، کھل گئے ان کے پیچھے، قربانی دے دے کے 40 سال کی قربانیاں ہیں، 40 برس مسلسل موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کی طاغوتی طاقت سے ٹکر لی اور دکھ سہتے رہے، پستے رہے، آج لے کر نکلے ہیں۔ ذرا خوف کی شکل آئی تو موسیٰ اور ہارون کا فکر چھوڑ کے اپنا پڑ گیا، اور بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے انا لمدرکون، ارے مروا دیا، اب کیا کریں، مروا دیا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہا، ناراض ہو کر کہا کلا ان معی ربی،
بکواس بند کرو اپنی. یہ غصے کا اظہار ہے. اگرچہ کلّا کا یہ معنی نہیں بن رہا لیکن محاورہ یہی بنتا ہے. اپنی بکواس بند کرو، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے. یہ کیوں کہا ہے؟ ناراض تھے کہ بے وقوفو، 40 سال تم نے اللہ کی قدرتوں کو دیکھا، میرے ہاتھوں سے معجزے دیکھے، اب بھی تم کہہ رہے ہو مروا دیا، تو تم ہو ہی اس قابل کہ تمہیں مرنا ہی چاہیے. ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے بچائے گا، میری برکت سے تم بھی بچ جاؤ گے. نہ تم خود اپنی ذات میں اس قابل نہیں کہ تمہیں بچایا جائے، میری توفیل تمہیں بھی بچا دیا جائے گا. یہی موقع غار ثور میں پیش آیا ہے اور پہنچ گئے ہیں قریش مکہ کھوجی کو ساتھ لے کر، اور غار کے دہانے پر پہنچنے سے پہلے اوپر آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. یہاں جو آیات اتری ہیں وہاں انا لمدرکون، ان معی ربی، یہاں جو آیات اتری ہیں اذ یقول لصاحبہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، جب بول رہے تھے اللہ کے نبی اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں ابو بکر کو اپنا فکر نہیں پڑا، ابو بکر کو اللہ کے نبی کا فکر پڑ گیا. بنو اسرائیل کو اپنا فکر پڑا، انا لمدرکون، ابو بکر کو اللہ کے نبی کا فکر پڑا. اگر اپنی جان کا فکر پڑتا تو پھر لفظ آنا چاہیے تھا لا تخف، ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ساتھی ہے. ابو بکر کو اپنی جان کا فکر نہیں پڑا، ان کو اللہ کے نبی کی جان کا فکر پڑا. تو اور کی جان پر جب آفت آئے اور اس کو سوچ کر جو اندر میں کیفیت بنے اس کو حزن کہتے ہیں، اس کو غم کہتے ہیں، اس کو خوف نہیں کہتے. اپنے اوپر آن پڑے اور اس کی وجہ سے جو اندر میں کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ خوف بنتا ہے، اور دوسرے پر جو کیفیت بنتی ہے اس کو سوچ کر جو اندر میں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے وہ حزن کہلاتا ہے، وہ غم کہلاتا ہے. تو لفظ لا تخف کی بجائے اے ابو بکر ڈرو نہیں، اپنی موت کا ڈر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں آیا لا تحزن، ابو بکر میری ہلاکت کا غم نہ کھا، ابو بکر میری ہلاکت کا غم نہ کر. کیوں؟ ان اللہ معانا، اللہ میرے بھی ساتھ ہے، تیرے بھی ساتھ ہے. وَجْتَبَاكُمْ، چنے ہوئے اور غیر چنے ہوئے میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. چنا ہوا کیسے بول رہا ہے؟ جن کا انتخاب نہیں کیا وہ کس سطح پر کھڑے ہیں، جن کو اللہ پاک نے چنا ہے وہ کس سطح پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ آیات اس کا فرق بتلا رہی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی بھول گئی، اللہ کے نبی کی پڑ گئی. داخلے کے وقت بھی پہلے آپ کو باہر کھڑا کیا، خود اندر گئے. ہمارے نبی 4 میل کا سفر تھا، پہاڑی، پنجوں کے بل چلے تاکہ پاؤں کے نشان نہ پڑیں. کھوجی اتنے ماہر تھے کہ پنجوں کو پہچان کر بھی پہاڑ پر چڑھ گئے تھے. تو جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو ہمارے نبی کے پاؤں سارے، انگلیاں ساری زخمی ہو گئی تھی، اوپر چڑھا نہیں جا رہا تھا. ابو بکر نے کندھے پر بٹھایا اور سارا پہاڑ اوپر چڑھ کے گئے ہیں. وہ پہاڑ ایسے بالکل سیدھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کو اوپر بٹھا کے اس پہاڑ پہ چڑھنا کتنا مشکل کام ہے. بالکل ایسے سیدھا پہاڑ ہے. وہاں آپ کو باہر بٹھایا، خود اندر تشریف لے گئے اور جا کر آپ نے سارے غار کو صاف کیا. پھر بہت سارے سوراخ تھے، اپنے پگڑی کو اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کرنے شروع کیے. پھر سوراخ باقی رہ گئے تو کرتے کو اتارا اور اسے پھاڑ پھاڑ کے باقی سوراخ بند کیے. ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پر آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا، جس کے اندر سانپ تھا اور جس نے آپ کو 2-3 دفعہ ڈسا. اس کے ڈسنے کا بھی جو تھا واقعہ، وہ قصہ یہ تھا کہ وہ خود اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا تھا اور آگے ابو بکر کا پاؤں آیا ہوا ہے. اس کے پاس احتجاج کا اور کوئی طریقہ نہیں، آواز تو دے نہیں سکتا، شور مچا نہیں سکتا. تو وہ اس نے یہی کرنا تھا کہ مجھے راستہ دو، مجھے بھی تو دیکھنے دو، مجھے راستہ دو، مجھے بھی تو دیدار کرنے دو. یہ دیدار کے شوق میں اس کا اضطراب تھا اور آگے ایڑی آئی پڑی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس نے احتجاج کیا، پیچھے ہٹو، مجھے بھی دیدار کرنے دو،
میں بھی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جب ہمارے نبی اندر آئے تو رات کا ابھی اندھیرا تھا، تھوڑی سی جب روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر کا نہ کرتا نہ پگڑی۔ تو آپ نے پوچھا ابو بکر کہاں گیا کرتا، کہاں گئی پگڑی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز اس میں سے نکل کر آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں نے یہ سارے سوراخ بند کر دیے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اسی وقت جبریل اترے اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ابو بکر سے راضی ہوں اور میں اسے جنت میں آپ کا ساتھی بناتا ہوں۔ اللہ نے چنا ہے، یہ چنے ہوئے ہیں۔ پھر آگے اللہ کا اپنا نظام چلا۔ ان کے قریش مکہ کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بیل کو نکالا، اس بیل کی شاخیں بنی، ان شاخوں کے بیچ میں مکڑیوں کو پہنچا دیا گیا، جنہوں نے فوراً جالا بن دیا، تان دیا۔ جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو جالا مکمل ہو چکا تھا۔ کھوجی نے کہا پاؤں کا نشان یہاں پر آ کے ختم ہو رہا ہے۔ تو امیہ بن خلف نے کہا تو کہاں لے کے آ گیا ہے، یہ تو اس کی پیدائش سے بھی پہلے کا جالا بنا ہوا ہے۔ یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں اور ابو بکر کو غم لگا کہ ہائے اب میرے نبی کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی شان اس لفظ میں موجود ہے لا تحزن، کہ ابو بکر کو اپنا غم بھول گیا، اپنا خوف دور ہو گیا، اپنے نبی کا غم لگ گیا۔ ان کا کیا بنے گا؟ لا تحزن ان اللہ معانا، مت غم کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ چنی ہوئی امت ہے، چنی ہوئی۔ بدر کے میدان میں ابھی آپ پیچھے تھے، پتہ چلا ابو سفیان نکل گیا، ابو جہل آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا بولو اب کیا کرنا ہے، بولو کیا کرنا ہے۔ تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں جا تو اور تیرا رب اور تم لڑو، ہم تو یہ بیٹھے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا نحن معاك مقاتلون، آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، اور جب تک ہماری زندگی ہے آپ تک کوئی ہاتھ پہنچ نہ سکے گا۔ یہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کو جواب دیا۔ آپ نے کہا بولو کیا کرنا ہے، تو پھر ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر آپ نے کہا بولو کیا کرنا ہے۔ آپ انصار کی رائے لینا چاہتے تھے، چونکہ اس لشکر میں صرف 70 مہاجر تھے، باقی 250 وہ سارے کے سارے انصار تھے، وہ زیادہ تھے یہ کم تھے۔ دوسرا انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا، جو عہد پیمان ہوا تھا، وہ ہوا تھا کہ مدینے کے اندر اگر کوئی دشمن آئے گا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، مدینے سے باہر نکل کر لڑے یہ معاہدے میں تحریر نہیں تھا۔ تو اس لیے ان دو باتوں کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے اور بولو بھائی کیا رائے ہے۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا نا یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہماری رائے لینا چاہتا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائی جو بول رہے ہیں ہماری ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہماری الگ سے رائے لینا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ آمنا بکا، ہم آپ پہ ایمان لائے، وعلمنا ان ما جئت به هو الحق، اور ہم اس پر ٹھک گئے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وصدقناک، اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ نے آسمان کی جو خبریں ہمیں سنائیں اس کی ہم نے تصدیق کی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو یا رسول اللہ صل حبال من شئت، آپ ہمیں جس سے جوڑنا چاہیں گے ہم جڑ جائیں گے، وقت حبال من شئت، جس سے ہمیں توڑنا چاہیں گے ہم کٹ جائیں گے، سالم من شئت، جس سے آپ ہماری ہاتھ جوڑی کروائیں گے ہم اس سے ہاتھ ملائیں گے اور اس سے صلح کریں گے، بہار من شئت، جس سے آپ ہمیں لڑوائیں گے ہم لڑ جائیں گے، ہم بھڑ جائیں گے۔ آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم سمندروں میں کودیں، لو امرتنا ان نخوض البحار لخضناها ولم يتخلف عنا رجل واحد، آپ حکم دیں کہ ہم سمندروں میں چھلانگ لگائیں تو ہمارے بچے بھی سمندروں میں کود جائیں گے۔ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں تو ہمارے بچے بھی آگ میں کود کر اپنی رات کا نذرانہ آپ کو پیش کریں گے۔ آپ ہمیں حکم دیں کہ یمن تک اپنی سواریوں کو دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم پیچھے مڑ کے مدینے کو ایک جھلک دیکھنا پسند نہ کریں گے۔ خذ من اموالنا ما شئت، یہ ہماری جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، جو پسند ہے لے لیں،
वतरुक मा शिता वखुद मा शिता, जो पसंद है वो ले लें, जो नापसंद है वो छोड़ दें, और जो आप ले लेंगे वमा अखज़्त मिन अम्वालिना काना अहब्बा इलैना मिम्मा तरक्त लना, जो आप ले लेंगे वो हमें ज्यादा पसंद होगा उसकी निस्बत जो आप छोड़ देंगे। या रसूल अल्लाह, आप निकले किसी और काम को, दिखा दिया अल्लाह ने कोई और काम, तो अलके बिनल अदुव, आप हमें दुश्मन पर फेंकिए। इन्ना लसब्रुन इंदल हर्ब व सदकुन इंदल लिका, आप हमें दुश्मन पर फेंकिए, हमने तो जाहिलियत में कभी पीठ न दिखाई, तो आज कैसे पीठ दिखाएंगे। अरब की तारीख गवाह है कि हम मैदान में वलसना अलल आकाब तदमा कुलूमुना वलकिन अलल अक़दाम तक़तरु दिमाउ, हम वो लोग नहीं हैं जो पीठ पे जख्म खाकर अपनी एड़ियों को रंगीन करें, हम वो हैं जो सीने पे जख्म खाकर अपने पांव को अपने खून की मेहंदी लगाते हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। इन्ना लसब्रुन इंदल हर्बी व सदकुन इंदल लिका, ये चुना हुआ है तबका है। वज्तबाकुम, हमने तुम्हें चुन लिया है, हमने तुम्हें चुना है, छांटा है, सारी कायनात में जो सबसे बेहतरीन था उसको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है। ये कायनात का अफजल तरीन तबका है ये उम्मत। बनु इसराइल सारे मोजज़े देखकर फिर पहुंच गए सहरा में, और वहां जाकर अल्लाह ताला ने मन्नो सलवा खिलाया, ऊपर से रोशनी निकाली रात के अंधेरों में, गर्मी में बादल का साया, अंधेरों में रोशनी, पके पकाए खाने, बटेर भी आ रहे और परिंदों के गोश्त आ रहे और मिठाइयां आ रही। और फिर मूसा अलैहि सलाम तूर पर गए और पीछे सामरी ने बछड़ा बनाया, आगा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फनसिया, ए भाई ये है मूसा का रब और तुम्हारा रब। वो भूल गया मूसा, तो बनु इसराइल उसकी पूजा पे शुरू हो गए, और ऐसी पूजा पे लगे, ऐसे पुजारी बने कि हारून अलैहिस्सलाम ने समझाया तो कहने लगे ला नबरु अलैहि अलैहि आकिफीन हत्ता यरजा इलैना मूसा, तो ज्यादा बातें ना बना, जब तक मूसा अलैहिस्सलाम आके हमें रोकेगा नहीं, हम इसी को खुदा बना के पूजा करते रहेंगे। इतने छोटे जहन के लोग, इतनी पस्त जहनियत। वज्तबाकुम, हमने तुम्हें चुना है, तुम चुने हुए हो। ये सहाबा हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं, हारून अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं। मूसा अलैहिस्सलाम इधर हुए और वो बछड़े के ऊपर जा गिरे, और इस उम्मत के नबी को गए हुए 14 सदियां गुजर चुकी हैं, ऊपर 27 साल गुजर चुके हैं। एक कमजोर दर्जे के मुसलमान की बात आपको सुनाता हूं, कमजोर, जिसने शायद जिंदगी में कभी नमाज पढ़ी हो, सारी जिंदगी फिल्मों में काम किया। रंगीला का नाम मारूफ है, पाकिस्तान का हर आदमी उसका नाम जानता है। सारी जिंदगी उस बेचारे की गफलत में गुजर गई, गफलत में मर गया। 1996 में हमने अदाकारों में काम शुरू किया, और लाहौर में कई दफा हमारी तश्कीलें हुई, तो ये फिल्म के स्टेज के अदाकारों को मिन्नत खुशामद करके हम मस्जिद में लाते थे। वो रात को आना शुरू होते थे, वो रात 1 बजे के बाद उनकी आमद शुरू होती थी, फिर फजर की अजान तक वो आमद का सिलसिला जारी रहता था। तो 2-3 दफा ये मरहूम हमारे पास आया, बयान भी सुना, से रोजे का इरादा भी किया। वो 2-4 नमाजें भी हमारे साथ पढ़ी, जितनी देर हमारे साथ रहा। तो अपना वाकया सुनाने लगा कि मैं नेपाल गया एक फिल्म की शूटिंग के लिए, तो वहां एक मंदिर है जिसमें सिर्फ हिंदू जा सकता है और गैर हिंदू उसमें नहीं जा सकता। जैसे हमारा काबा है, वहां कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, तो वहां एक मंदिर है जिसमें कोई गैर हिंदू जा नहीं सकता। तो कहने लगा, मैंने अपने मेकअप मैन से कहा मेरा पंडित का मेकअप करो, तो उसने मुझे, गंजा तो पहले था, उसके सर पे कोई बाल नहीं था, तो उसने सर पे वो पंडित वाली चोटी लगाई, मसनूई बालों की चोटी लगाई, फिर उस पर वो रंग लगाए, वो जो साधुओं के रंग होते हैं वो रंग लगाए, हाथों में कड़े और 2 पीले रंग की उसने चादरें एक बांधे के ऊपर डाल ली, और पाँव में वो पंडितों वाला उसने जूता पहन लिया, और साथ पैसे, कहने लगा मैंने काफी सारे पैसे ले लिए, और मैं घुस गया और जाते मैंने कहा हरे राम। जब मैंने कहा हरे राम तो सारे हिंदू हाथ बांध के खड़े हो गए, तो कोई महाराज आ गए, कोई बहुत बड़े महाराज आ गए, तो उनका हरे राम, और साथ ही यूं पैसे फेंके और इधर पैसे फेंके, उनका हर हर महादेव। ये तो कोई महाराज से आगे होता है महादेव, राज महाराज महादेव, तो उन्होंने कहा ये तो कोई महादेव आ गया है। तो सारे उसके आगे सर झुका रहे, उसके पांव छू रहा, उसके भाग के हाथ चूम रहा, और वो हरे राम हरे राम हरे राम कहने लगा। आगे गया
تو ایک گائے تھی بہت بڑی سونے کی بنی ہوئی، خالص سونے کی، اس کو سارے سجدہ کر رہے، کہا ہے اب مارا گیا، اب کیا کروں؟ اب سجدہ کروں تو ایمان گیا، نہ کروں تو جان گئی، کہا میں پھنس گیا۔ تو کہنے لگا میں اداکاری تو اس کا فن تھا، جو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے سارے پیسے تھے، وہ تو سارا مجمع اس پر ایسا فدا ہو رہا تھا کہ میں چلتا گیا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے کہا یا اللہ میں گائے کو سجدہ نہیں کر رہا، میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سجدہ گائے کے سامنے کیا اللہ کو۔ یہ ایک تھکا ہوا مسلمان ہے جس کی زندگی میں نیکی بہت کم ہے، وہ بھی اپنے اندر میں ایسا یقین رکھتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے، سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ اور یہ اصحاب موسیٰ ہیں، قال اصحاب موسیٰ، یہ صحابہ کرام ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے۔ کبھی کہتے ہیں یہ خدا لے کر دو، وہ ادھر چلے گئے تو بچڑے کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے۔ اور یہ رنگیلا ہے جس کی ساری زندگی نافرمانی اور غفلت میں گزر گئی، وہ اپنے اندر اتنا یقین رکھتا ہے کہ یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ یہ جو اس امت کا انتخاب ہے، یہ چناؤ ہے، وَاجْتَبَاكُمْ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَلِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ چار اعزاز، یہ چار پھول لگائے گئے ہیں، یہ جیسے چار پھولوں والا پورا جرنیل ہوتا ہے، یہ امت پوری جرنیل امت ہے، اس میں ریٹائرمنٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ پہلی امت، پہلا یہ جو دنیا کے سردار ہیں، افسران ہیں، یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد پھر ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اس امت کا کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، اس کو پہلے دن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ تو دنیا میں اللہ کا پیغام بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو دیکھو نا بچے کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اذان اس امت کو ملی، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ اقامت اور اذان ہماری خصوصیت ہے، اللہ اکبر کا لفظ ہماری خصوصیت ہے۔ ہم سے پہلے کسی کو اللہ اکبر نہیں ملا، ہم سے پہلے کسی کو اذان نہیں ملی۔ تو بچے کے ایک کان میں اذان، ایک کان میں تکبیر، اس کی روح میں یہ بات اتار دی جاتی ہے کہ تو دنیا میں اللہ کے پیغام کو بلند کرنے آیا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرنے آیا ہے اور اللہ کے نام کی صدا لگانے کے لیے دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موت تک اس کی ذمہ داری لگا دی ہے۔ باقی لوگ جیسے جیسے بڑھاپے کو جاتے ہیں اور ان کی صفات ماند پڑتی ہیں تو ان کی قیمت گھٹتے اتنی گھٹ جاتی ہے کہ پھر اولاد بھی کہتی ہے کہ دعا کریں ابا جی مر جائیں۔ چند دن پہلے مجھے ایک شخص کا فون ہے کہ جی والد صاحب کے لیے دعا کر دیں اللہ ان کو اٹھا لے۔ وہ ان کو تکلیف ایسی تھی کہ وہ بیچارے کو ایسا نافرمان اولاد نہیں، فرما بردار اولاد تھے، علاج ناممکن ہے، تکلیف انتہائی شدید ہے۔ تو وہ اس معنی میں کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے سکھ عطا فرما دے۔ پھر اولاد کی زبان پہ آ جاتا ہے کہ یا اللہ ہمارے باپ کو اٹھا لے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، ماں نے میرے پیشاب دھوئے میں دھوتا ہوں، پاخانے دھوئے میں اٹھاتا ہوں، کپڑے دھوئے میں دھوتا ہوں، کھانے کھلائے میں کھلاتا ہوں، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ تیری ماں تجھے جب پالتی تھی، تیرے پیشاب پخانے اٹھاتی تھی تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی، یا اللہ زندگی والا ہو، یا اللہ لمبی زندگی دے۔ تو جب خدمت کرتا ہے 7 دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ اسے جلدی اٹھا لے، میں خدمت کر کر کے تھک گیا ہوں۔ تو اور وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ویسے ہی ماں کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ایک شخص نے، یہ خراسان ہے، آدھا ایران میں آدھا افغانستان میں، یہاں سے ماں کو کندھے پر اٹھایا اور مکہ لے گیا، مکہ کندھے پر اٹھا کر، اور حج کرایا سارا کندھے پہ بٹھا کر۔ پھر عبید اللہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا جی میں نے ماں کو خراسان سے کندھے پہ اٹھایا، مکے تک لایا، حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا ابھی ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک گھونٹ دودھ جو 2 سال بچہ پیتا ہے، کبھی ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ یہ ناممکن ان کا حق ادا کرنا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، جن کو جنا ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ اٹھا لے، اور 60 سال کے بعد حکومت کہتی جاؤ گھر چلے جاؤ، تمہاری خدمات کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اور میرا اللہ کا نظام کیا ہے؟
جب اللہ کا بندہ، اللہ نے فرمایا جب میرا بندہ 50 سال کا ہو جاتا ہے، حاسبتہ حسابا یسیرا، میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ 60 سنہ، جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو دنیا میں ریٹائرمنٹ، اور ادھر کیا ہوتا ہے؟ حببت الیہ الانابہ، میں خود اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہوں، اسے اپنے قریب کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ 60 سال پہ جا کے عام لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں کہ اب تو بوڑھے ہو گئے، اب تو قبر قریب ہے، اب شکل تو مسلمانوں والی بنا لیں۔ یہ ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اب موت قریب ہے، حالانکہ یہ تو یہ تو جوان ہونے کا کام تھا، لیکن چلو کئیوں کو تو بڑھاپے میں بھی خیال نہیں آتا۔ تو یہ اتنا خیال ہر ایک کو گردش کرتا ہے کہ یار موت قریب آ رہی ہے، کچھ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو 60 برس کی عمر میں چلتا ہے اور اسے اپنی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جب وہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احبہ اللہ وَأَهْلُ السَّمَاء، پھر میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب وہ 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كُتِبَتْ حَسَنَاتُهُ وَأُلْقِيَتْ سَيِّئَاتُهُ، اس کی نیکیاں لکھتے رہو اور گناہ مٹاتے رہو۔ اور حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے عَلَيْكَ أَلَّا أُعَذِّبَ أَبْنَاءَ الثَّمَانِينَ، مجھے میری ذات کی قسم، میرا بندہ 80 سال گزار کے اگر آ گیا تو میں اسے کبھی عذاب نہ دوں گا۔ یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا، یہ مامون رشید کے زمانے کے بڑے قاضی ہیں۔ جب یہ خواب میں اپنے کسی ساتھی کو ملے، انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا شیخ السو فعلت کذا، یا شیخ السو فعلت کذا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا۔ تو آگے میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بات نہیں سنی جو آپ مجھے سنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ کہ یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام۔ میرے مولا میں نے تو عبد الرزاق سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے معمر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے زہری سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے عروہ بن زبیر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے اماں عائشہ سے سنا۔ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے محبوب سے سنا، تیرے محبوب نے فرمایا مجھے جبریل نے بتایا۔ جبریل بولا مجھے میرے اللہ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تو یا اللہ تیرے سامنے بوڑھا کھڑا ہے، کوئی جوان تو نہیں کھڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق رسول اللہ وصدق جبریل وانا اصدق القائلین۔ بے شک عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، اور معمر نے بھی سچ کہا، اور زہری نے بھی سچ کہا، اور عروہ نے بھی سچ کہا، اور عائشہ نے بھی سچ کہا رضی اللہ عنہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ کہا، اور جبریل نے بھی سچ کہا، اور میں سارے سچوں کا سچا ہوں۔ جاؤ تمہارے بڑھاپے پر تجھے معاف کیا۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے اللہ کی قدر بڑھتی ہے، جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے لوگ نہ قدرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، جب یہ 90 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، یہ تو اللہ کا قیدی ہے، اس کو کیا کہنا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرے بندے آج جن جن کی شفاعت کرے گا قبول کروں گا، اپنے خاندان کے بارے میں جس جس کی تو شفاعت کرے گا قبول کروں گا۔ 90 سال کی خدمت بہت بڑی خدمت ہوتی ہے، اعزازی طور پر تمہیں شفاعت کا حق دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ کوئی عالم نہ ہو، مجاہد نہ ہو، غازی نہ ہو، شہید نہ ہو، ابدال نہ، عام مسلمان جو گناہوں سے بچتا تھا، فرما برداری کی زندگی گزارتا تھا، ایک عام درجے کا مسلمان، اوسط درجے کا مسلمان، کبیرہ گناہوں سے بچا، اعتاف فرائض کو پورا کرنے والا 90 برس کا ہندسہ پار کر گیا، تو میرا اللہ اس کو بھی کہے گا تجھے اعزازی طور پر اختیار دیا جاتا ہے، کرو شفاعت، جس کی کرو گے جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ پھر اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رعایت ہے، ان کے اجر بڑھائے گئے ہیں، ان کے مرتبے بڑھائے گئے ہیں۔ ساری انسانیت کے لیے ایک قانون اللہ نے بتایا ہوا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 پائے گا، یہ قانون ہے، جو ایک کرے گا 10 پائے گا۔ یہی قانون ہمارے لیے اتارا گیا اور قرآن اترا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 پائے گا۔
تو قربان جائیں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمیشہ ہی حریصن علیکم، اللہ کہتا ہے یہ میرا نبی تمہارے لیے بڑا حریص ہے، تمہاری خیر خواہی میں ہر وقت حرص اس کا لگا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا رب زد امتی، یا اللہ یہ تو سب کے ساتھ تھا، تو میری امت کو کچھ زیادہ دے۔ تو اللہ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے اپنے رب کو قرضہ دے تو اس سے کئی گنا کر کے واپس لے لے، تو کئی گنا کی وضاحت نہیں تھی، تو اللہ کے نبی پھر مطمئن نہیں ہوئے اور پھر کہا رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کوئی ہے جو اپنے رب کو ایک دے تو وہ 700 گنا کر کے واپس کرے، ایک پہ 10 آیا تھا، 10 سے 700 گنا چلا گیا۔ قربان جائیں اللہ کے نبی اس پر بھی راضی نہیں ہوئے اور کہا رب زد امتی، یا اللہ نہیں اور زیادہ فرما۔ اب 700 تو ہو گیا عمومی ساری امت کے لیے، ایک پر 700 ہو گیا، ایک پر 10 اور ایک پر 700، کتنا فرق پڑ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو میرے محبوب تجھے خوش کرتا ہوں، ضرب تقسیمیں چھوڑتا ہوں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو تیری امت میں صبر والے ہوں گے ان کو بے حساب۔ کھولا چیک، اپنی مرضی نہ لکھ لو جو لکھنا ہے، کھولا چیک، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دیا جائے گا، کوئی اس کی انتہا نہ ہوگی، دینے والا اللہ ہو اور بے حساب کا اعلان ہو تو اس کی شایان شان ہوگا۔ پھر تو میرے بھائیو، یہ جو عزت ملی ہے، یہ جو انتخاب ہوا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ عام تفسیروں میں اس کا ترجمہ ہے ہم نے تمہیں درمیان والی امت بنایا ہے، اعتدال میں ہو۔ یہودی ایک انتہا پر ہیں، نفسانیت، عیسائی دوسری انتہا پر ہیں، رہبانیت، تم اس کے بیچ میں ہو، اس میں بیچ میں ہو، نہ تمہارے اندر نفسانیت ہونی چاہیے نہ رہبانیت ہونی چاہیے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، تم اس کے بیچ میں اعتدال کے ساتھ چلتے ہو، نہ نفسانیت کا امر ہے نہ رہبانیت کا امر ہے۔ من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھک گیا گھر لوٹتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ اور بھی بنتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس وسطہ کو واسطہ سے لیا جائے، وسط کی بجائے واسطہ سے لیا جائے، پھر اس کا ترجمہ اور بنے گا اسی طرح ہم نے تمہیں امت بنایا ہے واسطے و واسطہ والی امت، تم امت واسطہ۔ واسطہ ہوتا ہے دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں جو یہ مائک میرے اور آپ کے درمیان واسطہ ہے، ورنہ باہر کے لوگ میری آواز نہ سن سکیں، گیلری کے لوگ میری آواز نہ سن سکیں، یہ واسطے کا کام میرا ہے۔ اور پھر مائک اور آپ کے درمیان ہوا واسطہ ہے، ہوا نہ ہو تو یہاں 10,000 مائک اکٹھے ہوں آواز نہیں جائے۔ اگر ہوا نہ ہو تو آپ تک یہ مائک بھی آواز نہیں پہنچا سکتا۔ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو بیچ کی چیز ہے اس کو واسطہ کہتے ہیں، واسطہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمد تم واسطہ ہو۔ کس چیز کا واسطہ ہو؟ کن دو کے درمیان واسطہ ہو؟ پوری دنیا نہیں جانتی ہمارا پالنے والا کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے ہیں، یہ موت کیا چیز ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے کیا کھانا ہے، مجھے کیا نہیں کھانا ہے، یہ انسان اپنے پیدائشی علم کے ساتھ نہیں جانتا۔ یہ سب کچھ بتانے کے لیے 1,24,000 نبی آئے،
جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بنتے رہے، جو اللہ سے لیتے تھے بندوں کو سناتے تھے، بندوں کی سن کر اللہ تک پہنچاتے تھے، یوں بیچ میں واسطہ بنتے رہے، واسطہ بنتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم۔ مثلی کمثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسن، میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے بڑا خوبصورت گھر بنایا، الا موضع لبن فی زاویہ، سارا گھر بنا کے ایک پتھر نہیں لگایا، سارا گھر مکمل ایک پتھر نہیں لگا۔ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه، تو سارے لوگ آتے ہیں اور اس گھر کو دیکھتے ہیں، پھر وہاں کے کھڑے ہو جاتے کہ یار یہ پتھر لگ جاتا تو یہ گھر کتنا خوبصورت مکمل ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا فانا اللبنۃ الاخیرہ، میں وہ آخری پتھر ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں وہ آخری نبی ہوں، اب اس کے بعد لا امت نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، نبوت ختم ہو گئی۔ اب آنے والی ساری نسلوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اب کون واسطہ بنے گا؟ پہلے 1.25 لاکھ نبی واسطہ بنے، اب یہ امت واسطہ بنے گی بندے اور رب کو بیچ میں جوڑنے کے لیے، اس امت سے کام لیا جائے گا۔ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا، یہ واسطہ بننے کا اب نظام کیسے چلے گا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم دنیا کے لوگوں کے پاس جا کر حق کی گواہی دو گے، توحید کی شہادت دو گے۔ یہاں سے وہ آخرت والی گواہی صرف مراد نہیں ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دنیا میں بھی یہ گواہی، آخرت میں بھی گواہی۔ اس کائنات میں ایک کیس پرانا چل رہا ہے، اللہ ہے، شیطان کہتا ہے نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، شیطان کہتا ہے بہت سارے الہ ہیں، کچھ شیطان کے وکیل ہیں، کچھ الرحمن کے وکیل ہیں۔ شیطان اپنے وکیلوں کے ذریعے سے یہ بات ثابت کرتا چلا رہا ہے اللہ ہے ہی نہیں، ہے تو کافی سارے ہیں، اور اللہ کے وکیل انبیاء ہیں جو یہ شروع دن سے ثابت کرتے آ رہے ہیں ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، انا ارسلنا نوحا الی قومہ۔ سب سے پہلا نبی جو کفر کے پاس گیا ہے نوح علیہ السلام، وہ کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ لا الہ الا اللہ۔ پھر الہ ثمود و الہ ہود اخاہم، کیا ہے وَإِلَىٰ اخاہم صالحہ، وہ آ رہے ہیں نہیں الہ ہود نہیں ہے اللہ کے بندے، وَإِلَىٰ عَادٍ اخاہم ہودا، قوم عاد کے پاس ہود آ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم لا الہ الا اللہ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود کے پاس آ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم لا الہ الا اللہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، شعیب علیہ السلام مدین کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میری قوم لا الہ الا اللہ۔ ہمارے نبی مکے کی گلیوں میں آواز لگا رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو پہلا بول جو چلا تھا نوح علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کی دعوت کا، وہ آخری وکیل بھی اسی کی بات کرتا چلا گیا لا الہ الا اللہ۔ پہلے وکیل سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام وہ لا الہ الا اللہ کی وکالت دیتے چلے گئے۔ اللہم انی اعہد الیک فی هذه الحیاۃ الدنیا واشہدک وکفا بک شہیدا انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ کے نبی کی گواہی ہے۔ آپ صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے اے میرے رب میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، اور تیری اکیلی گواہی کافی ہے کہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ تو ایک وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد، ملک بھی تیرا حمد بھی تیری، وانت علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدیر۔ واشہد ان محمدا عبدک ورسولک، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں تیرا رسول ہوں، اپنے پر ایمان لانا بھی نبی پر فرض ہے۔ واشہد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنۃ حق
والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ حق ہے، جنت حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، اور موت کے بعد کا اٹھنا حق ہے، اور تو قبروں سے اٹھائے گا اور قیامت آئے گی۔ اے اللہ میں اس پر گواہ ہوں، یا اللہ میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ یہ ساری باتیں حق ہیں، سچ ہیں۔ دونوں طرف سے وکیل نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے، آواز تھوڑی کر، دونوں طرف سے دلائل آ گئے، اب گواہوں پر آ کر فیصلہ ہوگا۔ اگر گواہ لا الہ الا اللہ کے بھگت گئے تو فیصلہ نبیوں کے حق میں، اگر گواہ شیطان کے بھگت گئے تو فیصلہ شیطان کے حق میں۔ آخری فیصلہ جو جج کرتا ہے وہ گواہوں پر کرتا ہے۔ تو گواہی کے لیے شیطان کو میسر نہ ہو سکے گواہ، اللہ نے امت محمد کو پیش کیا کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے، یہ گواہی دے رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی طرف بلانا، ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی طرف کھینچنا، ساری دنیا کے انسانوں کو روشنیوں تک پہنچانا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور تو کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ آنکھیں اندھی ہیں، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، آنکھیں نہیں دل اندھے ہو چکے ہیں، دلوں کا نور ختم ہو چکا ہے، اللہ کا نور نظر نہیں آ رہا۔ یہ نور ایمان والوں کے پاس ہے، جو نور اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، پھر اللہ کے محبوب کو نور کہا گیا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، پھر اللہ کی کتاب کو نور کہا گیا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، پھر ایمان والا بھی نور ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وكذلك يضرب الله الأمثال۔ اللہ نور نور، اللہ کا نبی آیا نور نور، اللہ کا قرآن آیا نور نور۔ یہ مومن بھی نور ہے جو اس کے سینے میں ایمان کا چراغ ہے، اور جس کے سینے میں دل کا فانوس ہے، اور اس کے سینے میں وہ جو قرآن کا تیل ہے، اور اس کو جو آگ لگتی ہے عمل کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، جب یہ روشن ہوتا ہے سارا وجود روشن ہوتا ہے۔ اللہم اجعلنی نورا، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہ مجھے نور بنا دے۔ اللہم اجعل امامی نورا وخلفی نورا وعن ایمانی نورا وعن شمالی نورا، اللہ میرے آگے میرے پیچھے میرے دائیں میرے بائیں نور ہی نور بنا دے۔ یہ نور آج نظر نہیں آ رہا، یہ قیامت کا دن نظر آئے گا۔ کیسے نظر آئے گا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وعن ایمانہم، آج دیکھو ایمان والوں کا نور روشن ہو چکا ہے، دلوں سے نکلا، سارے وجود کو اس نے روشن کیا، اور روشنی چھن چھن کر کے باہر نکلی۔ آج وہ آگے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے، چاروں طرف سے نور نے گھیرا ہوا ہے، اور آگے فرشتے آ رہے ہیں۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار وذلک هو الفوز العظیم، آپ کو مبارک ہو، آپ نور لے کر آئے، کامیاب ہو کر آئے۔ پیچھے دوسرے آ رہے ہیں، ایمان پیچھے وہ آ رہے ہیں منافقین جو کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، سب سے بڑے کافر پیچھے آ رہے ہیں۔ اور یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ہاں یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا، آخرت میں کہاں سے ہوگا؟ تمہاری گاڑی کی لائٹیں نہ ہو، اور اگر ایک ہی گاڑی کی لائٹوں کے پیچھے چلنا شروع کرو تو تمہیں پولیس والے روک لیں گے، چالان کریں گے، کیا کر رہے ہو؟ اگلے کی روشنی سے کام نہیں چلے گا، اپنی لائٹیں جلاؤ۔ قیامت کا دن منافق کہیں گے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ہمیں اپنے نور میں ساتھ لے کے چلو۔ وہ کہیں گے فَالْتَمِسُوا نُورًا قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ، ہم تو پیچھے سے لے کر آئیں، پیچھے جاؤ وہاں ملے گا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، پھر ان کے بیچ میں دیوار حائل ہو جائے گی، بے سور لہم، ایک دیوار آئے گی جو حائل ہو جائے گی، اور ان کو وہاں روک کر نیچے جہنم کی وادیوں میں گرا دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو ساری دنیا میں اندھیرا ہے، روشنیاں ایمان والوں کے پاس ہیں، روشنی قرآن ہے، روشنی اللہ کا رسول ہے، روشن نور اللہ کی ذات ہے۔ یہ جیسے سورج چمکتا ہے اور دنیا کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، یہ دلوں کی روشنیوں کو جگمگاؤ گے اور دنیا میں پھرو گے تو کائنات کے دل روشن ہوں گے۔ میرے بھائیو اللہ اس کائنات کا وحدہ لا شریک تنہا شہنشاہ ہے، اس کا اس کائنات میں قانون ہے، دستور ہے، وہ نہیں بدلے گا۔ کافروں کے لیے الگ ہے، پکے مسلمانوں کے لیے الگ ہے، کچے مسلمانوں کے لیے الگ ہے۔ کافر کے لیے اللہ کا قانون ہے
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ذرني والمكذبين قل النعمة ومهلهم قليلا ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. یہ کافر کے لیے اللہ کا کیا قانون ہے؟ مہلت، چھٹی، مہلت، چھٹی، مہلت، چھٹی. کب تک؟ موت تک، موت تک، موت تک، موت تک. ناچو گاؤ، شرابیں پیو، زنا کرو، جوے کے اڈے چلاؤ، شراب کے اڈے چلاؤ، جو مرضی کرو، چھٹی ہے. اور جب موت آئے گی پھر کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. پھر آج کاش تم دیکھ سکتے، پر تم دیکھ نہیں سکتے ہو کہ فرشتے ان کے منہ پہ مار رہے ہیں، ان کی پشت. اخرجوا انفسکم اليوم، اب اپنی جان باہر نکالو، آج تم آ گئے ہو کدھر؟ الى حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج. آج تمہیں بشارت ہو، ملک الموت آ کر کہتا ہے نکل بدبخت، نکل ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث. اے خبیث اب نکل کدھر؟ الى حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج. بے شمار عذاب کی شکلیں تیرے لیے تیار ہیں. یہ ایک قانون ہے، یہ کافر کے لیے قانون اللہ بتا رہا ہے. موت تک کچھ نہیں کہے گا، چھٹی. ہاں اگر اسے پکڑنا ہے، اللہ نے اسے دنیا میں سزا دینی ہے اور اسے عبرت کا نشان بنانا ہے. پھر اللہ کا دوسرا قانون ہے، اللہ کا دوسرا قانون ہے، اللہ کی دوسری سنت ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خبیرا بصیرا. یہ میرے رب کا قانون ہے، یہ میرے اللہ کی سنت ہے. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. یہ میرے اللہ کی سنت ہے. وہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی باطل طاقت کو پکڑنا چاہتا ہے، ہلانا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، وہ تمہارے جلوسوں سے نہیں توڑے گا، وہ میرے آپ کے نعرے لگانے سے نہیں توڑے گا، وہ میرے آپ کے ٹائر جلانے سے نہیں توڑے گا، وہ ان کو گالیاں نکالنے سے نہیں توڑے گا. وہ کیسے توڑے گا؟ وہ ایک طبقہ وجود میں لائے گا جو ایمان والا ہوگا، جو تقوی والا ہوگا. ان کو کہے گا جاؤ ان کو دعوت دو، ان کو دعوت دو. امرنا مترفیہا، جاؤ ان کو دعوت دو. انبیاء اور انبیاء کے ساتھی، نبی اور نبیوں کے ساتھی، ایک طبقہ وجود میں آئے گا. اس کا سرخیل نبی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھی ہوں گے. نبی ان کو دعوت دے گا، وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے. ففسقوا فیہا، ہم نہیں مانتے. کأی من قریۃ عتت عن امر ربها ورسلہ، جاؤ جاؤ ہم نہیں مانتے. فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. زیادہ باتیں نہ بنا، لیا وہ عذاب لیا جس سے ڈرا رہا ہے. لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. اے تیری قوم کا خیال ہے ورنہ ہم تو تمہیں ویسے ہی زمین میں دھسا دیتے پتھر مار مار کے. انک لانت الحلیم الرشید. جا جا گھر میں بیٹھ کے اپنی عبادت کر، بڑا یا نیک پاک، ہمیں نہ سمجھا. یہ ہو رہا ہے، ادھر نبی سمجھا رہا ہے، ادھر آوازیں یہ کیسے جا رہے ہیں. جانتے ہیں جتنا کوئی نیک پاک ہے. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام کی تعریف نہیں کر رہی. انک لانت الحلیم الرشید، یہ ان پر طنز کر رہی ہے. بڑا آیا نیک پاک، دیکھے ہیں ہم نے بڑے حاجی نمازی. یہ ترجمہ ہے اس کا. تعریف نہیں ہو رہی، تعریف کے انداز میں برائی ہو رہی ہے. تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ اپنی برائی پہ جمتے ہیں. ادھر وہ دعوت دیتے ہیں، ادھر وہ برائی پہ جمتے ہیں. پھر وہ نبی اپنی آخری جان مار، آخری سانس لگا دیتا ہے اور پھر وہ تھک کے کہتا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میرے رب میں تو بولا بولا کے تھک گیا، میری تو اب نہیں سنتے ہیں، اب تو جان اور یہ جانے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ ان کو پکڑ، ان کو پکڑ. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. یا اللہ پکڑ ان کو. جب نبی تھک جاتے ہیں اور حجت پوری ہوتی ہے پھر کہتا ہے یا اللہ ان کو پکڑ. تو میرا اللہ کہتا ہے آ رہا ہوں. انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. پھر جب وہ آئے گا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ لَأَلِيمٌ شَدِيدٌ. جب تیرا رب پکڑتا ہے إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ. تیرا رب جب پکڑتا ہے پھر ہلا کے رکھ دیتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. ہاں
پھر ایسا نہیں ہوتا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین. وہ دیکھو صالح کی قوم برباد ہوئی پڑی ہے. الا ان عادا کفروا ربہم الا بعدا لعاد قوم ہود. وہ قوم ہود برباد ہو گئی. الا بعدا لمدین کما بعد ثمود. وہ قوم مدین ہلاک ہو گئی. الا بعدا لثمود. وہ قوم صالح ہلاک ہو گئی. جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. وہ قوم لوط برباد ہو گئی. فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم. وہ فرعون برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا, پانی کی نظر ہو گیا. منہم من ارسلنا علیہ حاصبا منہم من اخذته الصیحہ منہم من خسفنا بہ الارض منہم من اغرقنا. اللہ کے بھی 4 ایٹم, اللہ کے بعد 4 ایٹم بم ہیں. ایسی مثال دے رہا ہوں, اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ایٹم بم کا زمانہ ہے, کبھی اللہ کے ایٹم سے پناہ مانگو. اللہ کے پاس ایٹم بم ہے. آسمان سے پتھر اور ہوائیں, اللہ کا ایٹم بم ہے. فرشتے کی چیخ, اللہ کا ایٹم بم ہے. زمین میں دھسا دینا, یہ زمین اللہ کا ایٹم بم ہے. ذرا ہل جائے سارا فیصلہ باد اندر, ذرا ہل جائے سارا انسان اندر. اللہ کا ایٹم بم ہے. یہ بپھرا ہوا پانی, یہ پاگل موجیں, یہ اللہ کا ایٹم بم ہے. لگام چھوڑ دے, سب کو اٹھا کے بہا کے اپنے اندر لے جائے, مچھلیوں کی غذا بنا دے. تو اللہ پاک کا کافر کے لیے قانون چھٹی, پکڑ کے لیے قانون. ہمارے بددعائیں نہیں ہیں, پکڑ کے لیے قانون وہ ہماری بددعائیں نہیں ہیں. پکڑ کے لیے قانون وہ ہمارا گالی گلوچ نہیں ہے. پکڑ کے لیے قانون دعوت ہے. دعوت کے لیے نبیوں کا طبقہ وجود میں آتا ہے اور وہ ان کو دعوت دیتا ہے. اب نبی کوئی نہیں ہے تو ایک مسلمانوں کا پکا طبقہ وجود میں لانا پڑے گا, جو پکے مسلمان ہوں, جو ہماری جیسے نہ ہوں. جو پکے مسلمان ہوں گے ان کے لیے اللہ کا قانون اور ہے. وہ کیا ہے؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. ہاں, پکے مسلمان جب ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ کہے گا فاستجاب. اللہ نہیں کہے گا ثم استجاب. ثم تو آج ہو رہا ہے. فاستجاب, تم کہو گے یا اللہ اور فوراً جواب آئے گا حاضر, تمہارا رب حاضر. 1000 فرشتے آ رہے ہیں, ضرورت پڑی تو اور بھی بھیج دوں گا. 5 آلاف بھی بھیج دوں گا, 3 آلاف بھی بھیج دوں گا, ضرورت پڑی تو اور بھی بھیجوں گا. ابھی 1000 آ رہے ہیں. جب پکے مسلمان ہوں گے تو اللہ کا قانون کیا ہے کہ ہم تمہیں عزت دیں گے. انتم الاعلون. اللہ کا قانون کیا ہے؟ ہم تمہاری مدد کریں گے. وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ کا قانون کیا ہے؟ تم ہاتھ اٹھاؤ گے دعائیں قبول ہوں گی. اللہ کا قانون کیا ہے؟ لا یستخلفنہم فی الارض. تم ایمان والے بن جاؤ, میں کیا کروں گا؟ زمین میں تمہاری حکومت قائم کر دوں گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ. میں تمہارے دین کو مضبوط کر دوں گا جسے میں نے خود پسند کیا ہے. الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور کیا کروں گا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. میں یہ ڈاکو راج ختم کر دوں گا. روزانہ اخبار پڑھے ہوئے ہیں, ایک موبائل پہ قتل کر کے چلے گئے. ہائے ہائے, اتنا خون سستا ہو گیا. 10 روپے پہ قتل کر دیا, گالی نکالنے پہ قتل کر دیا. جب تم پکے ہو جاؤ گے تو یہ میں پولیس کہاں ختم کر سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس مل کر 5 لاکھ نہیں بنتی ہے تو یہ 15 کروڑ انسانوں کو 5 لاکھ پولیس کیا سیدھا کرے؟ وہ خود ہماری طرح کمزور انسان ہیں. وہ رات وہ کتنا کچھ جاگیں گے, سارے فیصلہ آباد پر کتنا پہرا دیں گے. وہ 70 لاکھ کی آبادی کا شہر لاہور ہے, 1.25 کروڑ کی آبادی کا شہر کراچی ہے, 40 لاکھ کی آبادی کا شہر فیصلہ آباد ہے. یہاں کتنی پولیس آئے گی جو ہر گلی پہ کھڑی ہو, ہر نکڑ پہ کھڑی ہو؟ پھر وہ بھی کمزور انسان ہیں, وہ سو بھی جائیں گے, غافل بھی ہو جائیں گے اور اپنی بددیانتی کی وجہ سے فروخت بھی ہو جائیں گے. پر اگر اللہ کہے گا کہ میں امن کر لا رہا ہوں, اب میں امن لا رہا ہوں, وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. تو اب کہاں سے بدامنی آئے گی؟ اب کون فساد مچا سکتا ہے؟ اب کون فتنے مچا سکتا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدائن کے گورنر, چوری بڑھ گئی, لوگوں نے شکایت کی جی چوری بڑھ گئی. کہ کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم لایا, اس پر لکھا سلمان فارسی اللہ کے بندے مدائن کے گورنر کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام یہ خط ہے, رات کو شبے کی حالت میں جسے دیکھو اسے چیر پھاڑ کے کھا جاؤ. اور
کہا یہ میرا خط لے جاؤ اور شہر کے دروازے کے باہر اسے لگا دو. خط لے جایا گیا, شہر کے دروازے کے باہر گاڑ دیا گیا کہ رات کو دروازے کھول دو, شہر کے دروازے کھول دو. رات کو شیر شہر کے اندر گھس چکے تھے. اب امن اللہ لانے والا ہے. دیکھو بھائیو, جب تک انسان خود ٹھیک نہ ہوگا پولیس فوج امن نہیں لا سکتی. جب تک اللہ کا احساس نہیں ہوگا اس سے بھی طاقتور حکومت وہ امن نہیں لا سکتی. کتنے کیمرے لگائے جائیں, امریکہ کا سسٹم کتنا طاقتور ہے, کتنا طاقتور ہے. پورے سال میں اتنے قتل نہیں ہوتے پاکستان میں جتنے ایک دن میں امریکہ میں قتل ہو جاتے ہیں. پورے سال میں اتنے قتل نہیں ہوتے جتنے ایک دن میں امریکہ میں قتل ہو جاتے ہیں. پورے سال میں اتنی چوری پاکستان میں نہیں ہوتی جتنی ایک دن میں امریکہ میں ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ تو سائنس کا امام اس وقت اور کوئی نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں, انسان بنے گا تو نظام چلے گا, اوپر والا چاہے گا تو نظام بنے گا. اوپر والا امن لے آئے تو بدامنی نہ آئے گی, وہ بدامنی پھیلا دے تو امن نہ آئے گا. تو پکے مسلمانوں کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے, تم ایمان بناؤ, تم عمل بناؤ, حکومت بھی دوں گا, طاقت بھی دوں گا, خلافت بھی دوں گا, امن بھی قائم کروں گا, عزت بھی دوں گا, مدد بھی کروں گا, دشمن کے نرغوں سے نکالوں گا. لا یضرکم کیدہم شیئا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. دو باتیں نہ ہاتھ سے جانے دینا, ایک صبر ایک تقوی. پھر کہو ساری دنیا کو تم پہ ٹوٹ پڑے, کچھ نہ تمہارا بگاڑ سکیں گے. اب ایک تیسرا, یہ اللہ کا قانون میں نے بتایا, پکے مسلمان. اب ایک تیسرا طبقہ ہے کچے مسلمان. کچے مسلمان, ان کے لیے اللہ کا کیا قانون ہے؟ کچے مسلمان, یہ جو طبقہ ہے اس کو کیا کرنا ہے, اس کے لیے قانون کیا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ میرے آپ کے لیے قانون اللہ بتا رہا ہے, میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا, بڑے عذاب نہیں دوں گا تاکہ تم توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آؤ. چھوٹے عذاب, ظالم حکمران, نااہل حکومت اور کفر کا تسلط اور غموں کی بارش اور قتل و غارت اور چوری ڈاکے اور ظلم و ستم, یہ چھوٹے عذاب ہیں. اور زمین کے زلزلے اور سمندروں کے طوفان اور ہواؤں کے جھکڑ اور چیزوں کی گرانی اور چیزوں کی مہنگائی, یہ چھوٹے عذاب ہیں. چھوٹے عذاب, یہ بڑے عذاب نہیں ہیں. بڑا عذاب تو آگ ہے, فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ النَّارَ الْكُبْرَى. وہ آخرت ہے اصل عذاب. اے میرے بھائیو, ایک لوٹے پانی, ایک لوٹا پانی کتنا پانی ہوگا؟ 1 کلو 2 کلو, چلو بڑا لوٹا دلو آتا ہے عربی میں, تو دلو میں 5 سیر پانی ڈال لو, 5 کلو 10 کلو پانی ڈال لو. میرے نبی کا فرمان ہے, ایک ڈول پانی, ایک ڈول دوزخ کا پانی 7 سمندروں میں ڈالو تو 7 سمندر کھولنے لگ جائیں گے. کتنا ٹیمپریچر ہوگا اس کا؟ تو جہنم والا اس پانی میں ایسے تیر رہا ہوگا جیسے چاول پانی میں تیرتا ہے ابلنے کے بعد, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی اوپر کبھی نیچے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن, یطوفون بینہا وبین حمیم آن. ادھر جہنم اور ادھر حمیم, اس میں وہ کھول رہے ہیں, ابل رہے ہیں, گل رہے ہیں. اللہ اللہ, مر گیا, برباد ہو گیا جو جہنم میں چلا گیا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کچے مسلمانوں, تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا, بڑے نہیں دوں گا تاکہ تم توبہ کر لو, میری طرف آ جاؤ. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کا قانون بدلے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھو, ہماری مثال سنت میں موجود نہیں. اور سے سننا, اور سے سننا, سو کے نہ سننا. ہماری مثال سیرت نبوی میں موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی کے دور میں 2 طبقے تھے, پکے مسلمان, پکے کافر. کچے مسلمان اللہ کے نبی کے دور میں ایک بھی نہ تھا. یا پکے مسلمان تھے یا پکے کافر تھے. یہ کچے مسلمان اذان ہو اور کوئی نماز نہ پڑھے, ایسا دور نہیں تھا. رمضان آئے اور کوئی روزہ نہ رکھے, یہ نہیں تھا. ماں باپ ہو اور خدمت نہ ہو, یہ نہیں تھا. مال ہو اور زکات نہ دے, یہ نہیں تھا. جوانی ہو اور پاک دامنی نہ ہو, یہ نہیں تھا. عورت ہو اور پردہ نہ ہو, یہ نہیں تھا. رشتے ناتے ہوں اور محبت نہ ہو, یہ اس زمانے میں نہیں تھا. تجارت ہو اور دیانت نہ ہو, یہ نہیں تھا. کوئی تاجر جھوٹا نہ تھا, کوئی تاجر سود والا نہ تھا, کوئی افسر رشوت لینے والا نہ تھا, کوئی
کوئی حکمران حاکم ظالم اور بے رحم نہ تھا، کوئی عورت آوارہ نہ تھی، کوئی نوجوان بدماش نہ تھا۔ ایک معاشرہ تھا پکے مسلمانوں کا، ایک معاشرہ تھا پکے کافروں کا۔ اب ہم ہیں کچے مسلمان، ہمیں کہاں سے راستہ ملے گا؟ بدر میں 313 تھے، تم نے ابھی تک 313 بھی نہیں تیار کیے۔ یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بات ہو رہی۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں تبلیغ کا کام اتنے سالوں سے ہو رہا ہے، ابھی تک 313 بھی نہیں تیار ہوئے۔ الجہاد الجہاد، ابھی تک 313 بھی نہیں تیار ہوئے۔ کوئی جہاد کا منکر ہو سکتا ہے؟ کوئی قرآن کا منکر ہو کے کہاں جائے گا؟ جہاد کا انکار تو قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار عین کفر ہے۔ ہاں وقت میں اختلاف ہے، یہ وقت ہے یا نہیں ہے؟ نماز تو فرض ہے، پر وقت داخل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کہ پہلے اللہ اکبر، ٹائم تو دیکھ لو بھائی، وقت داخل ہو گیا، فرض عین۔ ابھی عصر کا وقت کوئی نہیں آیا، نماز فرض کوئی نہیں، ابھی نہیں ہے، ہونے والی ہے۔ ہم کچے مسلمان ہیں، ہمیں اس عمر سے نکلنے کے لیے جو راستہ ملے گا وہ صحابہ کے دور میں کوئی نہیں ہے، پیچھے جانا پڑے گا، پیچھے بنو اسرائیل میں جانا پڑے گا۔ وہ کچے مسلمان تھے، وہ اس عمر سے کیسے نکلے تھے؟ وہ راستہ اختیار کریں گے تو ہم نکلیں گے۔ نہ میرے نبی کے دور میں کوئی بے نمازی تھا، نہ خلفائے راشدین کے دور میں کوئی بے نمازی تھا۔ ظلم و ستم تھوڑا بہت ہوا تھا، وہ بھی حکمرانوں کے درجے میں۔ خلفائے راشدین کے بعد بھی، خلفائے راشدین کا دور تو ایک مثالی دور ہے، اس میں ہمارے لیے نمونہ کوئی نہیں ہے۔ ایسا کوئی مجموعہ نہیں تھا اس دور میں، پہلی صدی میں، کہ جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے۔ یا تو 90% بے نمازی ہیں۔ اسی فیصلہ آباد میں ایک دفعہ میں گشت میں 2 آدمی ملے، کہنے لگے آج ہم زندگی میں پہلی دفعہ مسجد میں آئے۔ وہ کو 40 سال کے قریب ان کی عمر۔ میں نے پوچھا اس مسجد میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ میں یہ سمجھا کہ جس مسجد میں ہماری جماعت تھی۔ نہیں، کہنے لگے آج زندگی میں پہلی دفعہ مسجد میں آئے ہیں۔ میں نے پوچھا نماز کبھی نہیں پڑھی؟ کہنے لگے نہیں۔ جمعہ نہیں، عید کوئی نہیں، آج پہلی دفعہ تم لوگ مسجد میں لائے ہو۔ 40 سال سے فیصل آباد کے شہر میں آباد ہیں، اذان چاروں طرف ہے، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، مکتب ہیں، کوئی ان تک پہنچا نہیں ہے۔ اسی میں زندہ سلامت تھے۔ ہم نہ پہنچتے تو شاید اور بھی کئی سال گزر جاتے اور اسی غفلت میں دنیا سے اٹھ جاتے۔ ایسا طبقہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، ایسا طبقہ میرے نبی کے دور میں نہیں تھا۔ ہم تیسرا طبقہ ہیں، تیسرا طبقہ۔ ہم تیسری دنیا نہیں کہتے، تھرڈ ورلڈ، ہم دین میں تیسری دنیا کے لوگ ہیں۔ اذان سنتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تجارت کرتے ہیں، دیانت اختیار نہیں کرتے، افسری کرتے ہیں، عدل نہیں کرتے، جج بن کے بیٹھتے ہیں، قلم کو بیچ دیتے ہیں، وکیل بن کے بیٹھتا ہے، قاتل کا کیس لے لیتا ہے، قوموں کے عوام کے اختیار اس کے ہاتھ میں آتا ہے، عوام کی دولت اس کے ہاتھ میں آتی ہے، اپنے گھر بھر لیتا ہے، واپس ان کی طرف نہیں لوٹاتا، اقتدار پہ بیٹھتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، عورتوں کے کپڑے اتر گئے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، بچیوں نے پاؤں میں گھنگرو باندھ لیے، اور ایک موبائل پر عورت کو ننگا کر کے اور 2 بڑے بڑے پوسٹر لگا دیے گئے، وہ ننگا ہونے کو تیار ہے، وہ ننگا کرنے کو تیار ہے۔ چند پیسوں پہ عزت نیلام ہو گئی، عزت فروخت ہو گئی، غیرت نام کی چیز کا وجود دنیا سے مٹ گیا، حیا کہیں روٹ کر کسی جنگل کسی صحرا میں جا کے آنسو بہانے بیٹھ گیا۔ یہ معاشرہ حضور کے دور میں نہیں ہے، ابو بکر کے دور میں نہیں ہے، عمر کے دور میں نہیں ہے، عثمان کے دور میں نہیں ہے، علی کے دور میں نہیں ہے رضی اللہ عنہم۔ یہ معاشرہ بنی اسرائیل کے دور میں ہے، ہمیں وہاں جانا پڑے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ فرعون سے کیسے نکلے؟ ان کو کیا کروایا گیا؟ ظلم ہو رہا ہے تم خاموش بیٹھے ہو، بھائی کیا کریں؟ ظلم ہو رہا ہے تم خاموش بیٹھے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بچے ذبح ہو رہے تھے، ہم تو بڑے کچے لوگ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ اٹھ کھڑے ہوئے؟ دیکھو فرعون کے بچے ذبح کرنے کے 2 دورانیے ہیں، 2۔ پہلے ذبح کیے جب اسے کہا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا تیری حکومت مٹائے گا، اس نے ذبح کرنے شروع کر دیے۔ پھر دوبارہ اس نے بچے ذبح شروع کیے جب وہ جادو میں ہار گیا، اس کے جادوگر ہار گئے اور موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، تو وہ خجالت میں آ کر
شرمندگی مٹانے کے لیے سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، اب میں ان کے بچے ذبح کروں گا، ان کی عورتوں کو لونڈی بناؤں گا اور ان کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بولی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ تیرے آنے کا کیا فائدہ ہوا، تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی عذاب میں۔ سمجھ رہے ہو، ہمیں وہاں جانا پڑے گا۔ بدر ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا، بدر تو صحابہ کے لیے دلیل نہ تھا۔ اگر بدر دلیل ہوتا تو خندق میں پریشان ہونے کی ضرورت کیوں تھی؟ سارے سر جوڑ کے بیٹھے، کیا کریں؟ 10,000 کا لشکر لے کے ابو سفیان آ رہا ہے، کوئی ایک تو کھڑا ہو کے کہہ دیتا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آ رہا ہے تو آنے دیں، بدر کے فرشتے نہیں آئے تھے، بدر کے فرشتے نہیں آئے تھے، اب بھی فرشتے آئیں گے، ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، آئیں تو صحیح، ہم ان کی پسلیاں توڑ کے رکھ دیں گے۔ چلو صحابی تو صحابی ہے، اللہ کا نبی ہی تسلی دیتا، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، فرشتی طور جبریل موجود، اللہ موجود، میکائیل موجود، فرشتے آئیں گے، فتح ہو جائے گی۔ نہ وہ مطمئن نہ صحابہ مطمئن۔ بدر کو تو صحابہ بنیاد نہیں بنا رہے اور کہہ رہے ہیں کیا کریں بھائی، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، کیا کریں کیا کریں۔ آخر طے ہوا خندق کھودو تب جان بچے گی۔ تین طرف سے جیسے یہ نا محراب، تین طرف باغ تھے، یہ طرف مدینے کی کھلی تھی، 6 میل لمبی خندق کھودی گئی، 6 میل 10 ہاتھ، 22 فٹ چوڑی، 7 ہاتھ، 15 فٹ گہرائی۔ کتنا بڑا مجاہدہ کیا ہے، اور 3 ہفتے میں یہ ساری خندق تیار کی۔ 1,500 آدمی بھوکے پیاسے لگے ہوئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں خود کدال تھی اور مار مار کے کھدائی کر رہے تھے اور زمین اور میں سے مٹی نکال کے باہر پھینک رہے تھے۔ یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے بدر میں فرشتوں کو آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے بھائیوں، ہم کچے مسلمان ہیں، سارا معاشرہ زنا سے بھرا پڑا ہے، شراب سے بھرا پڑا ہے۔ چلو شرابی زانی تو کوئی ہے، گھر گھر میں موسیقی ہے، گھر گھر میں گانے ہیں، گھر گھر میں گھنگرو ہے، بے پردگی کا عذاب ہے، سود کی وبا ہے، انعامی بانڈ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ انعامی بانڈ کے نمبر لے کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ میرا نمبر کاٹ، میرے دیں پھر جامن، ہے لعنت ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اسی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں دنیا کتنی پاگل ہو گئی۔ وہ جو نہیں آتا یہ اخباروں میں اشتہار آتا ہے، بابا بنگالی پرائز بانڈ کے نمبر بتانے والا، کیسی پاگل دنیا جو ایسے بنگالی بابے کے پاس جا رہے، فلان جنگل میں ریاض کیا، کالے جادو کی کاٹ، سارے جنوں کی کاٹ، محبوب آپ کے قدموں میں پرائز بانڈ کا بے خطا نمبر بتایا جائے گا۔ لخ لعنت ہے اس سوچ پر۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ ہو رہا ہے اب ہمیں خلفائے راشدین سے مثال نہیں ملے گی، نبوی دور سے مثال نہیں ملے گی، بدر احد خندق ہمارے لیے دلیل نہیں بنے گے، ہمیں پیچھے جانا پڑے گا۔ یہی کچھ بنو اسرائیل کر رہے تھے، یہی کچھ انہوں نے کیا تھا، تو اللہ نے ان پر فرعون کو چڑھایا تھا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال ان پہ لگا صفائی کریں گے، صفائی کر تبوا لقومکم بمصر بیوتا فاجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، نمازیں پڑھو، گھروں کو مسجد بناؤ، علی اللہ فتوکلوا، اللہ پر توکل کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے سامنے جھکو۔ 40 سال موسیٰ علیہ السلام فرعون کا ظلم سہتے رہے، احتجاج نہیں کیا، ظلم سہتے رہے، کچھ کر نہیں پا رہے، چپ کر کے ظلم سہا، قوم کو ایمان پہ لاتے رہے۔ جب وہ اس سطح پہ آ گئے کہ اب اللہ پاک کی رحمت کا در کھل جائے گا اور فرعون پہ حجت پوری ہو گئی، تو اللہ نے وہاں سے نکالا، پار کروایا، فرعون کو غرق کیا اور انہیں پار کر کے وہاں تک پہنچا دیا۔ یہ میرے اللہ کی سنت ہے۔ کچے مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، کچے مسلمانوں کو توبہ کا راستہ دکھانا پڑے گا، گھر گھر جا کر ان کی منت کرنی پڑے گی، بھائیو توبہ کرو، بھائیو توبہ کرو، بھائیو اللہ کے سامنے جھکو۔ ہمارے سامنے ظلم ہوتا ہے، ہم کیسے برداشت کریں؟ ارے کرنا پڑے گا، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ ابو جندل کی پٹائی ہو رہی تھی اور حضور کے سامنے ہو رہی تھی اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ سہیل ابن عمر کہنے لگے یہ پہلی غداری ہوگی، معاہدہ ہے کہ ہمارے بندے واپس کیے جائیں گے،
آپ نے کبھی معاہدہ لکھا نہیں گیا؟ حدیبیہ کی بات بتا رہا ہوں، حدیبیہ میں یہ بات طے ہو گئی کہ تمہارے ہم صلح کرتے ہیں 10 سال کی صلح، جو آدمی مکے کا مدینے جائے گا تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور مدینے سے مکے آئے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ 10 شکیں تھے، ان میں سے ایک شک۔ ابھی یہ بات لکھی نہیں گئی کہ اوپر سے ابو جندل آ گئے، سہیل کے بیٹے، بیڑیاں لگی ہوئی، زخموں کے نشان، اور آ کر گر پڑے اور آ کر فریاد کی، تو اب سہیل کہنے لگا یہ پہلی غداری ہوگی۔ آپ نے کہا ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا۔ سہیل نے کہا معاہدہ لکھنے کا نام نہیں ہے، معاہدہ بول کا نام ہے، بول بولا جا چکا ہے، واپس کرنا ہوگا۔ آپ نے کہا مجھے اللہ کے واسطے ہدیہ دے دے، ایک کا استثناء کر دے، کہا نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا ابو جندل واپس جاؤ، اور اس کے باپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے شروع کیے، تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے اے مسلمانوں، کیا اس حال میں پھر واپس کیا جاؤں گا؟ یہ وہ موقع ہے جہاں عمر بفر گئے۔ جو شیلے لوگوں کو یہ واقعہ ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے، عمر جوش میں آ گئے، یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں، اتنا شک پڑ گیا، ہم حق پر ہیں واقعی؟ ہاں۔ کہ اگر ہم مارے گئے تو ہم جنت میں جائیں گے؟ کہ بالکل۔ یہ مارے گئے تو دوزخ میں جائیں گے؟ بالکل۔ تو پھر آپ ہمیں ذلیل کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ نبی سے کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ لمن نعت الدنیا، لفظ بولا عزت والا، احترام، نعتا، اللہ کے نبی کی طرف لفظوں میں نہیں لائے، لیکن زبان حال یہ تھی کہ آپ ہمیں ذلیل کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے میرا اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ پھر یہاں تو زور نہیں چلتا تھا، آئے ابو بکر کے پاس، ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وہ کفر پر نہیں ہیں؟ ہم مارے گئے جنتی کا ٹھیک ہے، وہ مارے گئے جہنمی ٹھیک ہے، کہ پھر ہمیں ذلیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو ابو بکر نے وہی کہا جو اللہ کے رسول نے کہا، عمر ہوش سے بولو، وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ اسے ضائع کبھی نہیں کرے گا۔ پھر بھی عمر کی تسلی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اس دن اگر اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور ہوتا میں کبھی اطاعت نہ کرتا۔ پھر اس دن کے لیے کتنے صدقے کیے، کتنے خیراتیں کی، پھر وہ ہو گیا، وعدہ ہو گیا، ابو جندل واپس گئے، انہیں بھیجنا پڑا، یہ ستم دیکھا سب نے۔ اور پھر جب احرام کھل گئے تو اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین کی بشارت ہو۔ تو آپ آگے تھے، عمر پیچھے تھے، آپ نے کہا عمر کدھر ہے؟ بلاؤ۔ عمر کو پیچھے سے بلایا گیا، کہا عمر قرآن سن، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین کی بشارت ہو۔ تو اس پر عمر پھر بھی نہیں سمجھے، کہنے لگے اوا فتح ھذا، اوا فتح ھذا، یہی فتح ہے، یہی فتح ہے، تو پھر شکست کس کو کہتے ہیں؟ میرے بھائیو، جب قوموں کے سفینے ڈوبتے ہیں تو جذبات سے نہیں عقل سے چلنا پڑتا ہے۔ ہم بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، ہمیں وہ صبر کی گھاٹی پار کرنی پڑے گی جو بنو اسرائیل نے پار کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کو پھر عزت سے ان کے وطن واپس لوٹایا۔ اگر وہ پار نہیں کریں گے تو یہ گرداب اسی طرح رہے گا، یہ بھمر بڑھتا جائے گا، یہ بھمر بڑھتا جائے گا۔ تو اوروں کے پیچھے پڑنے کی بجائے خود توبہ میں لگو، استغفار میں لگو، تبلیغ میں پھرو، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے توبہ کرواؤ۔ جس دن اللہ پاک کے دربار میں یہ نقل و حرکت، یہ صدا آواز قبول ہوئی تو